حضرت ابراہیم بن ادم اپنے علاقے کا شہزادہ بادشاہ، ساری زندگی بادشاہوں والی زندگی گزاری، ساری زندگی۔ بہت سارے واقعے آپ کے متعلق منقول ہیں۔ آپ کی توبہ کا ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ پھولوں کی سیج کے علاوہ سوتے نہیں تھے، جب بھی سوتے پھولوں کی سیج پہ سوتے، پھولوں کے نیچے سیج بچھائی جاتی۔ جو لونڈی نے سیج بچھانی ہوتی تھی روزانہ، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا روزانہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہے ابراہیم بن ادم، ایک دن میں بھی یہاں لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کہ یہاں سونے کا مزہ کیا ہے۔ وہ لیٹی، اوپر سے ابراہیم بن ادم آ گئے، کوڑا منگوا لیا، کہا تو لونڈی تیری یہ حیثیت کہ تو میرے بستر پہ لیٹ گئی، میری سیج پہ لیٹ گئی۔ آپ نے اسے کوڑا مارا، اسے درد ہوا، وہ چیخی چلائی، روئی۔ آپ نے پھر مارا، وہ اور زور سے چیخی۔ آپ نے پھر مارا، وہ ہنسنے لگی۔ آپ نے کوڑا روک دیا، فرمایا او کڑیے بتا مجھے، پہلے میں نے مارا تو روئی، مجھے سمجھ آیا کہ تجھے درد ہو رہا ہے، مگر یہ بتا کہ جب زیادہ مارا تو ہنسی کیوں؟ وہ کہنے لگی جب آپ نے مارا تو ظاہر سی بات ہے انسان ہوتا ہے، آپ کا کوڑا میرے بدن پہ آیا تو مجھے درد ہوا، تکلیف ہوئی، میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مارا تو میں چیخنے لگی، کوئی میری فریاد سنے مجھے چھڑانے آئے، مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ کس کی جرت ہے جو بادشاہ کے ظلم سے مجھے بچائے۔ پھر جب آپ نے مارا تو پھر میرے دل میں خیال آیا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ لوٹی ہوں تو مجھے اتنی سزا دی گئی ہے، جس کی زندگی گزر گئی ہے سیج پہ لیٹے ہوئے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو پھر میں ہنسی کہ دنیا میں بدلہ لینے والا اگر کوئی نہیں ہے تو رب تعالیٰ تو میرا بدلہ لے گا نا۔ فوراً اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، نکلے وہاں سے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کے ڈیرا لگا لیا، اللہ رب العالمین کے ذکر میں، توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ایک ساتھی وہ بھی آپ سے ملا، کہنے لگا جناب جب عیش و عشرت کے دن تھے تب بھی آپ کے ساتھ تھے، اب دکھوں کے دن ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ دنیا کی دوستیاں تو سکھوں کے دوست ہوتے ہیں، دکھوں کا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ بن جاتے ہیں سب رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں سب رشتے غربت میں جو بھی خاص ہوتا ہے۔ سکھوں کے سارے بیلی ہوتے ہیں، عیش و عشرت کے دور کے سارے بیلی ہوتے ہیں، دکھوں کے بیڑے کا بیلی کوئی نہیں بنتا، اوکھے بیڑے دوست کوئی نہیں بنتا، دکھوں کے وقت پرسانے حال کوئی نہیں بنتا۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جڑے بڑے بڑے عہد و پیمان کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر پرسانے حال کوئی نہیں بنتا۔ مگر وہ آ گیا، کہنے لگا جناب جب عیش و عشرت کے دن آپ کے ساتھ گزارے، اب دکھوں کا وقت بھی آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ فرمایا ہماری منزل مشکل ہے، برداشت کرے گا؟ جناب ضرور کروں گا۔ اوکھا ویڑا آیا، کہا ضرور کروں گا۔ کہا یہ رستے اتنے آسان نہیں ہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم ہر قسم کا تکلیف برداشت کریں گے، ہم ہر قسم کی سہ لیں گے، ہم ہر قسم کی پی لیں گے۔ بات پھر بھی وہی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی حضرت ایوب علیہ السلام جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی نا، بیماری نے عروج پکڑا، آپ شہر سے ایک گاؤں میں گئے، وہاں سے ڈیرا لگایا، آگے ڈیرا، جنگل میں چلے آئے، بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی، پھر اللہ کی طرف سے کرم ہوا، حضرت جبریل آئے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جب صحت یاب ہو گئے تو ایک دن آپ کی اہلیہ پوچھنے لگی کہ جناب والا بتاؤ تو صحیح وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ صحت کے دن اچھے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے بیماری کے دن ان صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے جناب؟ ہمیں بیماری آئے دعا کرتے ہیں یا اللہ شفائے کامل دے دے، مکمل دے دے، تو یہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب بیمار تھا تو میرا رب مجھ سے روز پوچھتا تھا کہ آئے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے صحت مند ہو گیا ہوں اب اس طرح نہیں پوچھتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے کہ دو عالم سے بیگانہ ہونا پڑے گا، دھوپ چھاؤں کی پرواہ نہیں، اندھیرے اجالے کی پرواہ نہیں، وحشتناک جنگل بیابان جنگل کی پرواہ نہیں، آبادی اور اجاڑ کی پرواہ نہیں، ہم تو لوگوں سے دور رہتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جناب، جب آپ کے ساتھ سکھ کے دن گزارے ہیں تو آپ کے ساتھ دکھ کے دن بھی ہم گزاریں گے۔ عہد و پیمان ہو گیا، رہنے لگا۔ وقت گزرا، ایک دن مزدوری کی دونوں نے مل کر، مزدوری کی، وقت کا بادشاہ مزدوری کر رہا ہے، ان لوگوں نے اجرت دی، بال بڑے 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 ہوئے ہیں۔ آپ حجام کی دکان پہ گئے، اس کو کہا میں نے حجامت بنوانی ہے۔ وہاں شہر کے اوباش لڑکے آتے، چنگے ڈھیر سارے چنگے بھلے پیسے لے کے آتے۔ حجام نے فقیروں کو حقیر سمجھا، کہنے لگا یہ کیا دیں گے، ان کے پلے ہے کچھ نہیں، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے۔ اس نے حقیر سمجھ کے توجہ نہ دی۔ آپ کے ساتھی کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا کہ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت ابراہیم بن ادم نے گزارا ہے، کون سا دور ابراہیم بن ادم نے گزارا ہے، اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ چلو خیر، بہرحال برداشت کرتے رہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کیوں جی، اوکھی کار فقیری تے چڑھ سوڑی تے بانا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے بہنے کہنا۔ یہ فقیری بھی اتنا سوکھا کھیل نہیں ہے کہ تو کہے کہ میں اپنے تن کو بھی خوش کر لوں اور رب بھی راضی کر لوں، اپنے من کی بھی مان لوں اور اس کو بھی منا لوں۔ نہیں نہیں، اوکھی کار فقیری تے چڑھ سوڑی تے بانا، یہ اتنی سوکھی کار نہیں ہے، یہ بڑی اوکھی کار ہے، بڑی اوکھی کار ہے۔ اوکھی کار فقیری تے چڑھ سوڑی تے بانا، او در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے بہنے کہنا۔ یہ تو کبھی گڑے میں کاسا ڈلوا کے در در کا بھیکاری بنا دیتی ہے، یہ جناب تخت سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس میں تو بڑی بڑی منزلیں آتی ہیں، بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو منانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ برداشت کر گئے، سہ گئے، پی گئے۔ وہ ہمام لوگوں کی حجامت بناتا رہا۔ حجامت بنانے کے بعد آپ کا نمبر آیا، اس نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا ہم بھی حجامت بنوانے آئے ہیں۔ کہتا ہے صبر کرو ذرا، تم کیا دو گے فقیر لوگو؟ آپ پھر برداشت کر گئے، چپ کر گئے۔ اور لوگ آئے، ان کی حجامت بناتا رہا، لوگ چلے گئے، گاہک چلے گئے، فارغ ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی تک تم گئے نہیں؟ کہا میاں تجھے بتایا ہے نا حجامت بنوانی ہے۔ دل کا بندہ بادشاہ ہو نا، پلے پیسے نہ ہوں پھر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر دل کا کمینہ ہے، ارب پتی ہو کہ بھی اللہ کی عزت کی قسم کمینہ ہی رہے گا۔ بندہ سیر تب ہوتا ہے جب اس کا دل سیر ہو جائے۔ رجیا ہو ہوندا جدا دل رجیا ہوئے، جدا دل بھوکا ہوئے وہ ارب پتی ہو کے بھی بھوکا ہی رہندا، ساری زندگی وہ ہرس، وہ لالچ، وہ کمینگی اندروں نہیں جاندی، اور اس کا اثر کہیں کہیں پشتوں تک جاتا ہے، کہیں کہیں نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے شہزادے تھے، وقت کے بادشاہ تھے، تو آپ کا تو دل رجا ہوا تھا، دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں تھی، مال کی پرواہ نہیں تھی۔ جب سارے گاہک چلے گئے اس نے آپ کی حجامت بنائی۔ جب حجامت بنائی، حجامت بنانے کے بعد آپ نے وہ جتنی مزدوری تھی سارے کے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ وہ حیران ہو گیا۔ جب حیران ہو گیا بھئی اتنے سارے پیسے فقیر مجھے دے رہا ہے، کہا نہیں بابا میرے اتنے نہیں بنتے، تھوڑے بنتے ہیں۔ فرمایا چھوڑ، تھوڑے بنتے ہیں اس بات کو، سارے تو رکھ لے۔ کیا فرمایا؟ سارے تو رکھ لے۔ وہ ساتھی کہنے لگا جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ کام اس لیے کیا ہے آئندہ یہ کسی فقیر کو حقیر نہ سمجھے، اسے یہ سمجھ آئے کہ آدمی امیر دولت سے نہیں ہوتا، آدمی امیر دل کے غنا سے ہوتا ہے۔ کمینے رہتے ہیں ساری زندگی، اگر انہیں تخت شاہی بھی مل جائے اور دل کے غنی اور بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ در در کے بھیکاری اور فقیر بھی بن جائیں تب بھی دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، کاسا سونے دا ہاتھ سراج جس دے،
کاسا سونے دا ہاتھ، یہ پنجابی کا ایک شعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کاسا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر پام دے نے۔ فرمایا جس کا اپنا کاسا سونے کا ہوتا ہے نا، اس سونے کے کاسے میں آٹا تو کوئی نہیں ڈالے گا نا، مونگ پھلی تو کوئی نہیں ڈالے گا نا، اس سونے کے کاسے میں سکہ تو کوئی نہیں ڈالے گا نا، 2 4 5 10 روپے تو کوئی نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی ڈالے گا تو وہ ہٹا کے منہ پہ مارے گا، وہ کہے گا جھلیا اگر خیرات دینی ہے تو میرا کاسا دیکھ کے تو دیتا نا۔ تو جس کی اپنے پاس کاسا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر پام دینے۔ وہاں سے نکلے آگے ہمس کی طرف چلے، وہاں جا کے ڈیرا لگا، ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب یہاں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ نے رات گزاری، بھوک نے ستایا، تڑپایا، تکلیف شدت کی، آپ نے اپنے خادم کو کہا یہ چند چیزیں ہیں، انہیں کسی کے پاس گروی رکھ کے کچھ پیسے لے آ تاکہ کھانا وغیرہ لا کے کھا لے۔ آپ کا خادم چلا تو دیکھا اس نے ایک آدمی جانوروں کے اوپر اس نے بورے رکھے ہوئے ہیں اور آوازیں دے رہا ہے کہ ابراہیم بن ادم اس کا نام تھا، وہ رنگ کا سرخ اور گلابی تھا، جوان بڑا تھا، سونا بڑا تھا، سخی بڑا تھا۔ جب اس آپ کے ساتھی نے اس کی بات سنی تو اسے بلا لیا، کہا اوے جنگل و صحراؤں میں کیا تو صدائیں لگا رہا ہے، کیا کام ہے تیرا ابراہیم بن ادم سے؟ کہنے لگا تو نہیں جانتا میں اسے جانتا ہوں، تو نہیں پہچانتا میں پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے تو؟ کہنے لگا ابراہیم بن ادم کا غلام ہوں۔ کہا تو یہاں اس کا نام ایسے پکار رہا ہے؟ وہ اپنی مشہوری کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنی جو ہے نا زیادہ تعارف کو پسند نہیں کرتا۔ آج تو حضرت کا پورا تعارف نہ کرائیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ پیر صاحب کا پورا نام نہ لیں، سارے القابات ساتھ نہ لگائیں تو ان کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناداں مردود کمینے، تم مردود طریقت ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پیر کا ادب کیا ہوتا ہے۔ حضرت کا پورا نام نہ لیں، ان کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ظالم نے کم بخت نے پورے القابات ہی نہیں لگائے، یہ جاہل سٹیج شیخری انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ ادھر ابراہیم بن ادم کو دیکھ کہ ولایت جو ہے وہ اس کے پاس ہے، قطبیت جو ہے وہ اس کے پاس ہے، ابدالیت جو ہے وہ اس کے پاس ہے، رب کا کرم، رب کی معرفت، اور وقت کا شہزادہ بھی رہ چکا ہے۔ اگر کوئی عام سے انجانے سے نام بھی لیتا ہے تو اس بات کو بھی آپ پسند نہیں کرتے۔